خوش آمدید، خیر مکتب ہے آپ سبھی سامعین ناظرین کا اس قنات پہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سیمسٹر 3 اردو MIC 3 کی تیسری یونٹ میں ہمیں جوش ملی آبادی کی نظم کسان پڑھنا ہے۔ آئیے ہم نظم کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ جھٹ پٹے کا نرم رود دریا، شفق کا اضطراب، کھیتیاں میدان خاموشی غروب آفتاب۔ جوش ملی آبادی نے اس نظم میں بڑی جاندار منظر کشی کی ہے۔ اس شعر میں انہوں نے شام کے منظر کو بڑے دلنشیں انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سورج غروب ہو جاتا ہے، دن کی روشنی آہستہ آہستہ رات کے اندھیرے میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے۔ آسمان پر رات اور دن کے اس مدغم کے عین درمیان کے وقت میں یہی سرخی بکھری ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کوئی نرم دریا طے ہوئے اپنا راستہ بنا رہا ہو۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ سورج سارا دن اپنی روشنی اور تپش سے ہر جگہ اجالا کھلاتا ہے، اور اس کے غروب ہوتے ہی کھیتی اور میدان بھی ویران اور خاموش ہو جاتی ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سورج کے غروب ہونے سے ابھی اداس ہو گئی ہے۔ اور آگے دیکھیں یہ لکھا ہے، یہ سماع اور ایک قومی انسان یعنی کاشتکار، ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار۔ اس شعر میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جوش ملی آبادی کا کسانوں کے بارے میں مشاہدہ بہت گہرا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب شام کا اندھیرا ہر سو پھیل جاتا ہے اور ہر شخص آرام کرنے کی غرض سے اپنے گھر کی راہ لیتا ہے، تب بھی کچھ لوگ کام کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ کسان ہوتے ہیں جو اپنی اداس کھیتوں میں رات دیر تک کام کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایک ملک کی ترقی کا دار و مدار اس کی ذریعہ پیداوار پر ہوتی ہے، اور جس ملک کے کسان خوشحال رہتے ہیں اس ملک کو ترقی کی منازل طے کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کسی بھی ملک کی تہذیب کی اہمیت کسان کی مرہون محنت ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر ایک ملک کے پاس بہت پیسہ تو ہو لیکن وہاں کے کسان سبزی اور پھل نہ اگائے تو وہ ملک بہت بڑی پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک ملک کے پاس پیسے تھوڑے کم ہو لیکن ذریعہ پیداوار اچھی ہو تو اس ملک کا گزارا آرام سے ہو جاتا ہے۔ آگے لکھا ہے، قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گواہ، ماں کا دل، مہر عالم تاب کا نور نگاہ۔ اس شعر میں شاعر کسان کی اہمیت کو کچھ اس طرح سے اجاگر کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کسان چنانچہ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ کھیتیوں میں کام کرتے ہوئے گزارتے ہیں تو وہ قدرت کے رنگوں اور حسن کے گواہ ہوتے ہیں۔ وہ چاند کی چاندنی کے گواہ اور چاند کے لاڈلے ہوتے ہیں جو چاندنی راتوں میں بھی اپنے کھیت میں کام کرتے ہیں، اور وہ سورج کی روشنی کو بھی پیارے ہوتے ہیں۔ کسان سورج کی کرن کی پہلی خوبصورتی سے لے کر سورج غروب ہوتے شفق پر پھیلی لالی تک ہر منزل کے گواہ ہوتے ہیں۔ آگے لکھا ہے، لہر کھاتا ہے رگے خاشاک میں جس کا لہو، جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے پہلے رنگ و بو۔ اس شعر میں جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ کسان اس قدر محنت و مشقت کا عادی ہوتا ہے، اس کا خون گھاس پھوس اور کوڑے کرکٹ کی رگوں میں لہراتا ہے، یعنی وہ اپنے کھیتوں میں اس قدر محنت اور مشقت کرتا ہے کہ اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہے۔ جب وہ محنت کرتا ہے اور اس کا پسینہ بہتا ہے تو اس پسینے میں اس کا لہو بھی شامل ہوتا ہے۔ یہاں اس بات سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ ایک کسان اپنے کھیتوں میں انتھک محنت کرتا ہے۔ اس شعر میں دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ کسان ایک ایسی ہستی ہے جس میں دل کی آنچ یعنی آگ یا حرارت رنگ و خوشبو کا سیلاب بن جاتی ہے، یعنی کسان کے دلی جذبہ اور سخت محبت کے نتیجے میں پھلوں اور پھولوں کو رنگت و خوشبو میسر آتی ہے۔ فصلیں کسان ہی کی صحت سے لہلہاتی ہے، پھول اس کی نگرانی اور دیکھ بھال سے کھاتے ہیں اور پھل اس کی مشقت سے پکتے ہیں۔ جس طرح معمار کوئی عمارت بناتا ہے وہ اپنا سارا حذر اس پر صرف کرتا ہے تو عمارت میں ایک دلکشی اور جذبات
پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح جب پھولوں میں خوشبو اور ذائقہ بنتا ہے یا پھولوں میں خوشبو اور ذائقہ بنتا ہے یا پھولوں میں خوشبو اور رنگیں آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پھول یا پھل اس کھیت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کھیت کے کسان نے وہاں بہت محنت کی ہے۔ آگے لکھا ہے، دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ کسان جب محنت کرے کے فصل اگاتا ہے تو کسان کو رات دن اس بات کی فکر لاحق رہتی ہے کہ اس کی فصلیں ٹھیک طور پر اور سازگار ماحول میں پروان چڑھے، اور لگاتار موسم اور آب و ہوا کی تبدیلیوں پر نظر رکھتا ہے۔ رات کے وقت اس میں نگاہیں آسمان کی طرف کی رہتی ہے کہ بارش، آندھی یا طوفان کا امکان تو نہیں۔ اگر ایسا ہو تو پھر وہ مناسب تفظ کرے گا۔ اس طرح دن کی روشنی میں کسان کی انگلیاں زمین کی نبض پر رہتی ہیں، یعنی وہ دن میں زمین کی حالت سے کیفیت کا مسلسل جائزہ لیتا رہتا ہے۔ وہ ان تبدیلیوں کا جائزہ لے کر مناسب اقدامات بھی کرتا ہے تاکہ اس کی فصلیں بچی رہیں۔ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ زمین سیراب ہے یا خشک، کاشت کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی فصل کی تحفظ کے لیے اقدامات کرتا ہے۔ آگے لکھا ہے، سرنگوں رہتی ہے جس سے قوت تخریب کی، جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ کسان ایک ایسی قدر اور مفید ہستی ہے کہ ان کی بدولت منفی قسم کی سرپسند قوتیں مغلوب رہتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسان کی بدولت ملکی پیداوار اور آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، قومی خزانہ مضبوط و مستحکم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ملک کے انتظام اور نظم و ضبط بہتر ہوتا ہے۔ آگے لکھا ہے، جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مراد، جس کے کس بل پر اکڑتا ہے غرور شہریار۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ کسان کی قوت بازو پر نزاکت، تنک پن اور حسن جمال کا دار و مدار اور انحصار ہے، یعنی کسان کے بازو کی طاقت ملکی پیداوار اور آمدنی میں اضافہ کرتی ہے، جس کے نتیجے میں نزاکت اور مانکپن کا تحفظ ہوتا ہے۔ اس طرح کسان کے دم اور زور و قوت کے باعث ہی بادشاہ غرور و ناز سے اکھڑتا ہے، یعنی بادشاہ کے فخر و غرور اور شان و شوکت کا انحصار بھی کسان کی قوت بازو پر ہے۔ آگے دیکھیے، دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشتاق کے نشان، کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے رواں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ کسان گرمی کی شدت اور تیز دھوپ میں اس قدر محنت و مشقت سے کام کرتا ہے کہ اس کے چہرے پر اس سخت محنت کے واضح نشان نظر آتے ہیں۔ بیچارے کا چہرہ جھلس کر سیاہ پڑ جاتا ہے اور چہرے کی رونق و تازگی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ سارا دن اپنے کھیتوں میں سخت محنت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ تھک کر چور ہو جاتا ہے۔ اب وہ منہ کھیت سے موڑ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ گھر میں وہ اپنی بیوی بچوں میں گھل مل جاتا ہے۔ اس طرح اشک دل بہل جاتا ہے اور وہ اگلے روز کی محنت مشقت کے لیے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔